بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا پاکستان سے بروقت انتخابات کرانے پر زور۔ سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ محمد علی درانی۔ ہندوستان کے لوگ کم دماغ والے ہوتے ہیں، یوکرینی صدر کے مشیر کا بیان۔ سینئر فوجی حکام بتاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں گڑ گڑا رہا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی۔ روس نے 2 امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے پاکستان سے آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کرانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق، بنیادی آزادیاں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے۔ پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے اور عوامی اور حکومتی سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی قدر کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں انتخابی عمل کو پاکستان کے قوانین کے مطابق آگے بڑھایا جائے۔ امریکہ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے حمایت کا یقین دلایا ہے۔ امریکہ پاکستان کی کسی ایک جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتا، جبکہ پاکستان کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے مدد کرتے رہیں گے۔ امریکہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی منصفانہ اور آزاد انتخابات چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر جو بائیڈن پر 3 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹا بیان قلم بند کرانے کے جن الزامات کی فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان میں سزا 10 سال تک دوستو ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کے بیٹے پر الزام تھا کہ انہوں نے 5 سال پہلے جب بندوق خریدی تو بتایا تھا کہ وہ نشہ نہیں کرتے، جو کہ جھوٹ تھا، اور بعد میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ بے تحاشا نشہ کرتے تھے۔ تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ 53 سالہ ہنٹر بائیڈن کو سزا ہو جاتی ہے تو یہ ان کے والد جو بائیڈن کی دوبارہ صدر بننے کی انتخابی مہم پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت ریپبلکن نے الزام عائد کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں جب ہنٹر بائیڈن اپنے والد جو بائیڈن کے سیاسی کیریئر میں دوستوں نقصان کا باعث بنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک خاتون نے ان کی بیٹی کی ماں ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن امریکی صدر کے بیٹے اس سے انکاری ہیں۔ تاہم ڈی این اے کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ بچی ہنٹر کی ہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہمارا بیٹا ہنٹر اور میری پوتی کی ماں ایک ایسے رشتے کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں جو کم سن بیٹی کے بہترین مفاد میں ہو۔ یاد رہے دوستو کہ ہنٹر بائیڈن شادی شدہ ہیں اور ان کے 4 بچے بھی ہیں۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ دوسری پارٹیوں کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلہ رہے۔ سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے دوستو محمد علی درانی کا، جو کہتے ہیں کہ ہر پارٹی کی کنجی ایک خاندان یا فرد کے پاس ہے جو مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ صدر کے ساتھ میری 45 منٹ ملاقات ہوئی۔ میری ملاقات سے پہلے 3 بڑوں کی اہم ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ صدر عارف الوی 100% اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر عارف الوی سمیت تمام پی ٹی آئی رہنما -1 کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں عمران خان سے ملاقات کرنے والوں سے رابطے میں رہتا ہوں۔ اٹکیل حکام نے عمران خان کے بیٹوں سے دوستو ٹیلی فون پر بات کروانے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جیل رولز اجازت نہیں دیتے، اس لیے ٹیلی فون پر بات نہیں کروا سکتے۔ جیل رولز میں ایسی کوئی شک نہیں جو ملزم کی بیرون ملک ٹیلی فونی گفتگو کی اجازت دی جائے۔ یوکرین کے صدر کے مشیر نے کہا ہے کہ ہندوستان کے لوگ کم دماغ والے ہوتے ہیں اور بات پوری طرح نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہندوستان اور چائنا کے لوگ کمزور فکری صلاحیت کا
مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے نتائج کا تجزیہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہندوستان اور چائنا کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے اقدامات کے نتائج کا تجزیہ نہیں کر پا رہے۔ بدقسمتی سے ان ممالک کی فکری صلاحیت کمزور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف سائنس کے میدان میں ہی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ہندوستان نے ابھی چاند مشن لانچ کیا ہے اور وہ چاند کی سیر کر رہا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پوری طرح سے سمجھتا ہے کہ جدید دنیا کیا ہے۔ سینئر فوجی حکام بتاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں گڑ گڑا رہا ہے۔ عمران خان کو مارچ 2022 میں ختم کیا جا سکتا تھا، مگر جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے انہیں زندہ رکھا۔ جس طرح کی جارحانہ سیاست عمران خان نے کی ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک دعوت پر سینئر فوجی اور بیوروکریٹ موجود تھے تو وہاں فوجی مجھے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بارے میں تم غلط کہتے ہو کیونکہ عمران خان جیل میں گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے دوستو تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مانی تو اسٹیبلشمنٹ PCO کے ذریعے نئے ججز لے آئے گی۔ 9 مئی واقعات میں کور کمانڈر کی پتلونیں میرے بیٹے حسان نیازی نے نہیں لہرائی تھی۔ جو مقبولیت اس وقت عمران خان کے پاس ہے، یہی مقبولیت نواز شریف کے پاس بھی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نون لیگی رہنماؤں کے پاس جا کر انہیں سمجھاتا رہا کہ عدم اعتماد کی تحریک نہ لیں، اس طرح آپ اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان کو دے دیں گے۔ آپ پر اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہونے کا ٹیگ لگ جائے گا اور عمران خان آزاد ہو جائے گا۔ عمران خان نے جو کرنا تھا کر دکھایا ہے، اسے مزید مقبولیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست ان کی گرفت میں ہے، ان کے سامنے باقی سیاستدانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روس نے امریکہ کے 2 سفارتکاروں کو 7 دن کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس برس کے آغاز میں امریکی سفارت خانے کے ایک سابق ملازم کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اس ملازم نے بتایا تھا کہ اسے ان امریکی سفارتکاروں سے یوکرین میں روس کی فوج اور جنگی کارروائی سے متعلق معلومات لی تھی، جس پر ان دونوں سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے روس کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بجائے تصادم کا راستہ اختیار کیا گیا، جس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ شوگر کے مریض عام طور پر ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور بعض مریضوں میں یہ کیفیت بہت ہی شدید ہو جاتی ہے۔ اب ایک آلے کی بدولت وقت سے پہلے ہی اس عارضے کی خبر لی جا سکتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ تندرست افراد کے مقابلے میں شوگر اور دیگر بیماریوں کے مریض کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر گرفت یا پکڑنے کی قوت کی کمی کو امراض اور بالخصوص شوگر سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کی وجہ قرار دیتے ہوئے ایک اہم بائیو مارکر کہا جا سکتا ہے۔ برازیل کے پروفیسر پاولو باربوسا نے یہ تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر نیوروپیتھی میں خاص اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور مریض کو درد، سوئیاں چبھنے، جلن اور بالکل سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا حملہ ہاتھوں اور پیروں کے تلووں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے مختلف افراد کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ان میں شوگر کے مریض، شوگر سے نیوروپیتھی کے مریض اور عام تندرست افراد شامل تھے۔ تمام افراد سے کہا گیا کہ وہ آلے کو ہاتھوں کی گرفت میں لے۔ اس میں گرفت کا رقبہ اور قوت دونوں کو ناپا گیا۔ معلوم ہوا کہ دماغی امراض میں مبتلا افراد چیزوں کو تھامنے میں زیادہ قوت لگاتے ہیں۔ اسی طرح نیوروپیتھی کے شکار افراد بھی اشیاء گرفت کرنے میں زائد قوت لگاتے ہیں اور اکثر انہیں اس کا شعور یا احساس نہیں ہوتا۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ تندرست افراد کسی شے کو گرفت کرتے ہیں تو اسے تھامنے کی کم ترین قوت کی 100% یا 120% مقدار استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب شوگر نیوروپیتھی کے شکار افراد تندرست افراد سے 2.5 گنا زائد قوت لگاتے ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو تھامنے میں شوگر کے مریضوں کی لگائے جانے والی قوت کو دیکھ کر ان میں نیوروپیتھی سے متاثر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
یورپی ملک آئرلینڈ کے دیہی علاقے میں مویشیوں کے ساتھ بچپن اور لڑکپن گزارنے والے دو بھائیوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ ان کی کامیابی کے متعلق جان کر بل گیٹس بھی دنگ رہ گئے، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 30 اور 32 سال ہیں۔ انہوں نے ایک دیہاتی پس منظر رکھتے ہوئے لگ بھگ ایک دہائی قبل ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور آج ان کی کمپنی کے اثاثے 70 ارب پاؤنڈ تقریباً 152 کھرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں سٹرائپ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک آن لائن پیمنٹ پروسیسر پلیٹ فارم ہے۔ ان کے چھوٹے سے گاؤں کا نام ڈرومینیر ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 120 نفوس پر مشتمل ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کی کمپنی سٹرائپ کی قدر میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہر ایک سیکنڈ میں سٹرائپ کے ذریعے اوسطاً 5000 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب ہم نے سٹرائپ کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت پوری دنیا کی ای کامرس مارکیٹ کی جتنی ویلیو تھی، آج اکیلے ہماری کمپنی کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔